وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی پرائم منسٹر کو کوئی لیٹر، کوئی فون، کوئی بات بالکل نہیں کی. ایک کامن آفس اسپیکر کا آفس ہے. یہ رابطے پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتے، یہ مذاکرات بھی نہیں ہوتے. رابطہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے. پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں نہ حکومت سے. وزیراعظم کی مشیر و سیاسی امور کا انکشاف. محض کسی سے غیر رسمی بات چیت کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا. فاصلے کم ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تبدیلی نہ ہوگی. رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. بتایا پی ٹی آئی قیادت نے تاحال اسپیکر آفس کو مذاکرات کے لیے کال کی، نہ ملاقات کی. پی ٹی آئی قیادت رابطہ کرے گی تو ہماری پارٹی کی جانب سے جواب مثبت ہوگا. پی ٹی آئی نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے. آئی ایس پی آر اعلامیے سے واضح ہو گیا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا. فیض حمید پر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی تو ممکن ہے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ ساتھ چلے. حکومت اور پی ٹی آئی میں آج مذاکرات کا امکان. حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا. پی ٹی آئی پیش کی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی. مذاکرات کی پیشکش پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی. سیاست میں بات چیت ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے، انتشار نہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے پیش رفت کی تصدیق کر دی. کہا کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، حکومتی رابطوں سے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے سیاسی مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنے کے لیے کمیٹی بنائی. رؤف حسن بولے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ہم نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی. ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے 5 ممبران پہ. یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. حکومت اور پی ٹی آئی بھائی بھائی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ پہ خطاب. کہا بانی نے کمیٹی بنا دی ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں. ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے. شہباز شریف نے کہا چھوڑوں گا نہیں. یہ بات ایک سیاسی لیڈر کی نہیں. ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں. ہم سے جو ہو سکا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. ہم سیاسی عمل آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں ایک ریکنسلیشن کا بلیور ہوں. ماضی میں نے ریکنسلیشن بہت کی ہے. 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی. میرا جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو. اب تو میرے جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائن کراس کی. 24 نومبر کو آپ نے ایک اور 9 مئی کر لیا. اپوزیشن لیڈر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر سیاسی کیسز ہیں. میں حلفیہ کہتا ہوں حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا. کسی کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. بانی پی ٹی آئی پر جو کیسز ہیں عدالت میں چل رہی ہیں. بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے. پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں. اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہی ہیں. تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانہ بنا رہی ہے. گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں. تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے. ابھی آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر. میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کہ اچھا انسان ہے. سینیٹر فیصل بابڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ. صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے، جس پر فیصل بابڈا بولے میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں، یہ اچھا انسان ہے. عمران خان صاحب کی فائرنگ کا کیس بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس. اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے. آپ ایک اور ہے، جب وہ عمران خان صاحب کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. فیض حمید نے ثبوت دے دیے ہیں. فیض حمید کے سہولت کا شواہد دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا. فیصل بابڈا کا کہنا ہے ایک اور کیس ہے، جب سامنے آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی.
بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے، وہ بھی سامنے آئے گا۔ وہ نام آج کل بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے، وہ بھی قاتلانہ حملے میں ملوث تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے، یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں، کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا، یا بڑا سوال ہے۔ فیض حمید کا معاملہ پاک فوج کا ہے، ادارہ جانی اور ان کا کام۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم پر ظلم ہوا اس لیے مذاکرات کی شرط رکھی۔ شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی، کارکنوں کے پاس کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حکومت مہنگائی 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئی۔ چیلنج کرتا ہوں افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی، انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تنقید کریں، تصحیح کریں، جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا۔ تفتیش میں حسان نیازی کی بہن حاجرہ نیازی، فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی، ضمانت پر دلائل طلب کر دی۔ لاہور کے لاکھ کے چوہنگ میں شیرخوار بچہ اغوا کر کے فروخت کرنے والا 12 رکنی گروہ پکڑا گیا۔ گروہ سے 3 دن کا بچہ اور 16 روز کی ایک بچی برآمد۔ خواتین سمیت گروہ کے 12 کارندے دھر لیے۔ ایک موقع سے فرار خواتین ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں بچوں کی خرید و فروخت کا اعتراف کر لیا۔ نشتر اسپتال ملتان سے نامعلوم خاتون نامولود اغوا کر کے فرار۔ اغوا کار خاتون کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کبیروالا کے رہائشی عبدالستار کی بیوی نے گزشتہ روز بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وارڈ میں نامعلوم خاتون نے اہل خانہ کو مبارکباد دی، بچہ شوہر کو دکھانے کے بہانے لے کر فرار ہو گئی۔ مغوی بچے کے والد کی درخواست پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج۔